سکینہ کہ پڑتی ہے شال عزا گلے میں سکینہ کہ پڑتی ہے بنتا نہیں ہے داغ کے قسمت اجڑتی ہے بنتا نہیں ہے داغ کے قسمت اجڑتی ہے پیٹو سروں کو اپنے غم شور و شین ہے پیٹو سروں کو اپنے غم شور و شین دن ڈھل چکا ہے نوبت قتل حسین ہے دن ڈھل چکا ہے نوبت قتل حسین ہے کہتے تھے ہاتھ اٹھا کر خدا را سنبھلنے دو کہتے تھے ہاتھ اٹھا کر خدا را سنبھلنے دو نیزے لگاؤ پر مجھے پہلو بدلنے دو نیزے لگاؤ پر مجھے پہلو بدلنے دو چلو لہو میں بھرنے دو اور منہ پہ ملنے دو چلو لہو میں بھرنے دو اور منہ پہ ملنے دو تکبیر کی صدا تو دہن سے نکلنے دو تکبیر کی صدا تو دہن سے نکلنے دو اور مہماں پہ وقت نظرا یہ سختی روا نہیں آخر تمہیں بھی مرنا ہے ایک روز یا نہیں آخر تمہیں بھی مرنا ہے ایک روز یا نہیں عاطف نے دی صدا تو زمین ہل پڑی گھبرا کے خیمہ شاہ سے زینب نکل پڑی گھبرا کے خیمہ شاہ سے زینب نکل پڑی میرا باب غش میں لیلا بگر پڑی میرا باب غش میں لیلا بگر پڑی بچی بھی سر کو پیٹتی مقتل میں چل پڑی بچی بھی سر کو پیٹتی مقتل میں چل پڑی حالت غیر غم سے علی و بطول کی حالت غیر غم سے علی و بطول کی ایک کبریاء یہ آل ہے تیرے رسول کی ایک کبریاء یہ آل ہے تیرے رسول کی اب تو کرو خبر کے دم احترام ہے اب تو کرو خبر کے دم احترام ہے جنت سے یا ورود رسول انعام ہے جنت سے یا ورود رسول انعام ہے پر دیر ہونے کا یہ سبب آشکار ہے زہرا کو ساتھ لینے کو جاوے قرار ہے زہرا کو ساتھ لینے
بارش کرو نہ پیاسے پر باران پیر کی آمد ہے اب نجف سے جناب امیر کی آمد ہے اب نجف سے جناب امیر کی اس نوحے سے زیادہ لرزنے لگی زمین اس نوحے سے زیادہ لرزنے لگی زمین تڑپے بہت رضانو قاتل امام دین تڑپے بہت رضانو قاتل امام دین گھبرا کے پوچھا کس کا ہے یہ نعرہ حزین گھبرا کے پوچھا کس کا ہے یہ نعرہ حزین اے شمر دیکھنا میری زینب تو یہ نہیں اے شمر دیکھنا میری زینب تو یہ نہیں بولا شکیر داج سے تم نے اڑائی تھی بولا شکیر داج سے تم نے اڑائی تھی وہی تو ہے جو لاش اکبر پہ آئی تھی وہی تو ہے جو لاش اکبر پہ آئی تھی چھپ چھپ کے زندان ہے رونے والی اسی سے ہے نوحہ اسی سے ادا ہے یہی ہے سکینہ یہی فاطمہ ہے یہ شام غریب
کو تنہا پھوپھی کو وہاں جا کے لانا پڑا ہے یہی ہے سکینہ یہی فاطمہ ہے وہ سوکھا دہن اور لاچار ویرن بندھے سب کے بازو تو بچی کی گردن گلے سے سکینہ کے خون رس رہا ہے یہی ہے سکینہ یہی فاطمہ ہے مظالم کی روداد سینے سنائی اسی نے حرم کو رہائی دلائی مگر خود یہ اب تک اسیر بلا ہے یہی ہے سکینہ یہی فاطمہ ہے وطن کو چلے سب سوائے سکینہ یہ مظلوم بچی نہ پہنچی مدینہ کہاں وہ زندہ کہاں کربلا ہے وہی ہے سکینہ یہی فاطمہ ہے یہی ہے رقیہ یہی سیدہ ہے یہی ہے سکینہ یہی فاطمہ ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی کسی معصوم کی صدا آتی ہے کسی معصوم کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر خدا
کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب ربا، ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب ربا، علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، ہو گئی شام غریباں کی بھی آخر کو سحر، ہو گئی شام غریباں کی
حضرات یہ روز قد ہم ذبح ہو گیا ہم ذبح ہو گیا ہمار کے سامنے پہنچے یہ نظمیوں شورا جہان میں حسن عسکری کا ہے نقش نگی پاش کے انگشتری کا ہے کون میں یہ گول چمن ہے دری کا ہے دریت مادر پیغمبری کا ہے دریت مادر پیغمبری کا ہے مظلومیہ نثار جناب حسین ہے اور دبدبے میں فاتح بدرالدین ہے اور دبدبے میں فاتح بدرالدین ہے تمام کیا وا مصیبتہ ایسے ولی کو زہر دیا وا مصیبتہ ایماں کے گھر کو لوٹ لیا وا مصیبتہ خون جگر حرم میں پیا وا مصیبتہ خون جگر حرم میں پیا وا مصیبتہ آلہ کفن نبی نے علی ننگے سار ہوئے بچپن میں ہائے مہدی عجیب پیدر ہوئے بچپن میں ہائے مہدی عجیب پیدر ہوئے ارواح پاک تن کو ستایا ہزار ہے جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ہے تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار ہے خبر شہر نجف کو ہلایا ہزار ہے خبر شہر نجف کو ہلایا ہزار ہے غصہ میرا میں ہوتا تھا جس وقت بین کا یہاں کربلا میں انتظام خد حسین کا یہاں کربلا میں انتظام خد حسین کا حیران تھے ظاہرے نے حسینی کے کیا حیات کیوں زلزلے میں خبر شہ کربلا ہے میں شرمیان گنجے شہیدہ بپا ہے آج آتی ہے یہ صدا ہمیں سلمہ بڑا ہے آتی ہے یہ صدا ہمیں سلمہ بڑا ہے زخمی بدن کو میرے عدو نے ہلا دیا پوتے کو میرے زر حلاحت ملا دیا پوتے کو میرے زر حلاحت ملا دیا حیران کیوں زمین پنا عرش اولا گرا
مجلس اس ایام اعضا کی الوداعی مجلس سزا خانے میں منعقد ہوگی. ٹھیک 6 بجے مجلس کا آغاز ہوگا. اس سے علامہ سید ظہیر افتخاری صاحب خطاب فرمائیں گے. معصوم کی انتظامیہ قبلہ مولانا سید منتظر مہدی صاحب کی بہت مشہور ہے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر اس معصوم اعضا خانے کو زینت بخشی، اپنی تقاریر سے ہمیں محظوظ کیا اور ہمارے علم میں بے حد اضافہ کیا. معصوم کی انتظامیہ بے حد شکر گزار ہے. اب میں قبلہ مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ زیر منبر ہوں. شکریہ. مسلمانوں سے یہ کہہ دو کہ ہمیں کوئی سوال نہیں ہے اور رسالت کے اجر پر
رسالت کی اجرت پر، بلکہ صرف اور صرف قرابت داروں کی محبت چاہیے۔ سیدھا سا ترجمہ یوں ہے کہ ہمیں کوئی سوال نہیں ہے اجر رسالت پر سوائے قرابت داروں کے محبت کے۔ اور گفتگو اس بات کے اوپر چل رہی تھی کہ یہ محبت قرابت داروں کی کیوں مانگی، اور یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ تفسیر کے طور پر جو تمام روایات موجود ہیں اس سے یہ ثابت ہے کہ قرابت دار صرف محمد و آل محمد علیہ السلام اور وہ آل محمد ہیں کہ 4 رسول کے سامنے موجود تھے، اور اس کے بعد 9 افراد اور جو کہ امام حسین علیہ السلام علی ابن الحسین سے لے کے آخر حجت علیہ السلام، یہ سب قرابت دار میں سے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے دور میں وہ 4 تھے تو 4 کا نام آیا، اور باقی کو اس لفظ اولاد سے منسوب کیا، اور اس طرح 13 معصومین قرابت دار ٹھہرے۔ ورنہ قرابت داری کے معنی اگر لغوی اور لفظی لے لیا جائے تو اس میں بہت سے لوگ قرابت دار ہوں گے، خاص طور سے ابو لہب بھی قرابت دار ہے، جناب عباس بھی قرابت دار ہے، اور پھر اس کے بعد بنی عباس بھی قرابت دار ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ اتنا آسان اپنے رسالت کو نہیں جانتا کہ ظالمین کی بھی محبت کو رسالت قرار دے دے، اور کافرین اور مشرکین کی بھی محبت جو ہے وجہ رسالت بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دین اور اس کا بھیجا ہوا پیغام مسلسل عدل ہے اور امن ہے۔ امن اور عدل کو قائم کر ہی نہیں سکتے سوائے عادل کے اور امین کے، لہذا اس نے کسی ظالم کو یہ حق نہیں دیا ہے، اور نہ کسی ظالم کو قرابت دار نے مراد لیا ہے۔ اور یہ ایک بحث طویل و عریض ہے، اور بڑی بحثیں لوگ کرتے ہیں، لیکن مجھے جو باتیں کرنی تھیں اور 2 دن میں نے کی اسی کو مسلسل کروں گا، مگر یہ کہ 2 ہی مسئلہ ہے، ایک تو یہ کہ اجر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرابت دار کون ہے۔ صرف 2 ہی چیز اس آیت کے اندر ہے قابل اس بات کی کہ سمجھا جائے کہ اجر کسے کہتے ہیں، اور جو چیز اجرت میں مانگی گئی ہے وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قرابت دار کون ہیں۔ اچھا، کچھ مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ اجر رسالت میں ہی قرابت دار کا ذکر قرآن میں ہوا ہے تو اسی وقت قرابت دار صرف پہچنوائے گئے ہیں، اور کہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہوا، اور کہیں کسی موقع پر ان کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا،
اور ان کو نہیں پہچانوایا گیا. ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں پیغمبر کو حکم ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے پیغمبر آپ اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجئے. جو ان کا حق ہے وہ حق آپ عطا کر دیجئے، دے دیجئے. وَآتِ یعنی آپ دیجئے اس کو حق کو. تو اب پیغمبر یہ حق جو دیے تھے کن لوگوں کو دیے تھے؟ جن لوگوں کو حق دیے ہیں وہی قرابت دار. تلاشیے تاریخ میں، البتہ ایک بحث نہیں ہو جائے گی کہ حق ہی کیا تھا. خود حق کیا تھا جو دے رہے تھے. پیغمبر کے پاس دو ہی حقوق ہو سکتے ہیں کائنات میں. یا حق جو دینا ہے وہ معنوی ہے، روحانی ہے، اور یا جو دینا ہے وہ مادی ہے یعنی مالی ہے. دو ہی حقوق ہیں جو پیغمبر کے اوپر ہیں. یا روحانی ہے، معنوی ہے، یا مادی ہے، مالی ہے. اور حق جب لفظ استعمال کر دیا مطلق ہے، یعنی دونوں چیز مراد ہو سکتی ہے کہ مادی اور معنوی دونوں حقوق. اور یا تو صرف مالی مراد ہے اور یا تو صرف معنوی مراد ہے. تو پیغمبر نے جس کو مادی دیا ہو حق وہ قرابت دار ہے، اور جس کو معنوی حق دیا ہو وہ قرابت دار ہے. اور حق پیغمبر کا وہی لے سکتا ہے جو قرابت دار. غیر قرابت دار کو ملے گا نہیں. اور پیغمبر حق جو دے گا اس کے پاس دو ہی ہیں. یا اس کی نورانی کیفیت ہے اور اس کی معنویات ہیں، اور یا اس کی مادی کیفیت ہے اور مالی کیفیت ہے. تو اب جتنے حقوق دو قسم کے ہیں، اگر معنوی کیفیت کے حق کو ادا کیا تو سوائے غدیر کے، مولائیت کے اور کیا حق تھا؟ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ جس کو غدیر میں اٹھایا وہ قرابت دار ہے، حق معنویت دیا. اور اگر مالی ہے تو سوائے فدق کے کیا؟ جس کو فدق دیا وہ قرابت دار ہے. لہذا دونوں حق جس کو دیے ہیں وہی قرابت دار ہے. اگر مادی اور مالی ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور اگر معنوی ہے تو علی ابن ابی طالب. اگر یہ دونوں قرابت دار سمٹ گئے اس میں تو اس کے بعد اب جتنے قرابت دار ہیں وہ سارے کے سارے 11 وہ بھی انہی دو سے ہیں جن کو دیا. تو اب جن کو انہوں نے فدق دیا تھا وہ قرابت دار ہیں، اور معنوی دیا تھا خلافت تو وہ قرابت دار ہیں. نہ غیروں کو فدق دیا ہے نہ دوسروں کو خلافت دیا ہے. یہ بھی تاریخی واقعہ ہے، فیکٹ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے شیعہ مانتے ہیں کہ فدق چھین لیا گیا. کون انکار کرتا ہے؟ بھائی جس کا دماغ کام نہ کرتا ہوگا وہی انکار کرے. جو تاریخ پڑھے گا وہ یہی جانے گا. فدق دیا تھا رسول اللہ نے حضرت زہرا کو، اور دیا تھا تو ہے کیوں نہیں، اس لیے کہ چھین لیا گیا. اگر نہ چھینا گیا ہوتا تو ہوتا. آج ہم بھی سید ہیں، کچھ ہم کو بھی ملتا. صلوات ہیں محمد والے.
خلافت اور ولایت غدیر میں دیا علی ابن ابی طالب کو منسوب کیا، اور اس طرح سے نہیں یہ علی خلیفہ ہیں جان لو ان کو، ایسا نہیں کہا، بلکہ نسبت کی باقاعدہ کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ جمالی بتایا کہ یہ خلافت اور یہ ولایت ہم سے منتقل ہو رہی ہے ان تک، اب کسی کو نہیں دیا تو چھینا لوگوں نے سقیفہ میں، اس سے بھی انکار نہیں کسی کو، سب مانتے ہیں، ایک شیعہ نہیں انکار کرے گا کہ سقیفہ کا واقعہ نہیں ہوا، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اگر وہ یہ نہ مانے کہ سقیفہ کا واقعہ نہیں ہوا تو شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ تو اس کو مانتا ہی ہے کہ سقیفہ کا واقعہ ہوا ہے اور خلافت چھینی گئی۔ تو دونوں حقوق جو نبی نے دیا وہ اور ہیں، اور جنہوں نے چھینا وہ اور ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی نے جنہیں دیا ہے ان کو لائق سمجھتے تھے، جنہوں نے چھینا ہے انہیں نالائق سمجھتے تھے۔ صلوات محمد والا۔ سادہ سادہ بس قرابت دار مخصوص ہو گئے، کون ہیں، عام نہیں رہ گئے۔ اب آپ جس کو چاہیے بڑھا دیجیے، جس کو چاہیے گھٹا دیجیے، اس سے بحث ہی نہیں۔ خود قرآن نے جسے معرفی کی ہے، خود نبی جسے بتا کے گئے ہیں وہ قرابت دار ہے۔ اور دو ہی تین طریقہ تھا، جب اپنی دولت دے کے گئے، اور وہ دولت کہ جو خاص صرف نبی کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ امت کے لیے اس میں حق رہا ہو اور نبی نے زبردستی دے دیا ہو۔ کیوں نہیں ایسا کیا؟ بہت سے آتا تھا مال، انفال بن معلوم کتنے مال آتے تھے، لیکن کبھی کوئی زمین نہیں دی۔ فدیہ بھی کیوں دیا؟ جمالی امت کا حق نہیں تھا، اب کیوں نہیں دیا؟ اور دوسرے مال کو نبی نے، اس لیے کہ اگر اور دوسروں کو دے دیتے تو اس میں حق تھا امت کا، اور نبی جانتے تھے فطرت ان کی کہ جب حق نہیں ہوتا تو چھیننے لگتے ہیں، تو جب حق ہوگا تو اور چڑھ بڑھ کے بولیں گے۔ لہذا نبی نے کوئی اور نہیں دیا، صرف فدیہ دیا جو خاص نبی کے لیے تھا، اور خاصم خاص۔ اور پوری طول تاریخ میں وراثت نبی میں جو آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ایک دعویٰ لے کر کے جناب عباس چچا تھے اور جناب علی علیہ السلام اسی خلافت کے دربار میں گئے تھے۔ عباس کہتے تھے میرا حق ہے، میں چچا ہوں، اور علی ابن ابی طالب کہتے تھے میرا حق ہے، میں داماد ہوں، اور یہ حق دینا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کاہے لیے لے کے گئے دونوں، بھائی مولا تھے وہ، یہ چچا تھے، چچا بھتیجوں کی بات تھی، آپس میں سلو کر لیتے، لیکن لے کے گئے دربار، کہا کہ جو خلیفہ وقت ہے اسے حق دینا چاہیے۔ تو خلیفہ وقت نے حق کا اعتراف بھی کر لیا اور علی علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اب پتہ نہیں کیوں لے کے گئے، حضرت علی تو دنیا کو عدل سکھاتے تھے اور عدل کی انتہا تھے، جن کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ کفی وکف علی فی العدل سواء، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدالت میں برابر ہے۔ تو اب علی کے بات آ گئی تو کہنا پڑتا ہے اس قدر عدالت تھی علی ابن ابی طالب کی کہ اگر معاملہ ہے سامنے تو وہ بھی عدالت میں، چاہے وہ جس طرح کا معاملہ ہے، اگر فیصلہ کرنا ہے زبان سے تو عدالت سے فیصلہ، اور اگر فیصلہ کرنا ہے تلوار سے تو عدالت سے فیصلہ۔ مشہور ہے، دو حصے کیے تھے برابر سے، اور زندگی میں بھی برابر کا فیصلہ، اور مرنے کے بعد بھی برابر کا فیصلہ۔ اب اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجئے،
جب ہزاروں سال گزرنے کو قریب آئے اور آپ کے ذریعہ مبارک میں ایک بدتمیز اور بد اخلاق وہ کافر تھا، اس کو تمکنت مل گئی، قدرت مل گئی، تو اس نے چاہا کہ اپنا انتقام لے۔ کسی نے کہا عرب تھا، کسی نے کہا تیرے باپ دادا کو قتل کیا ہے، نام اس کا مرہ ابن قیس تھا، تو اس نے کہا تو بدلہ لوں گا۔ 2000 سوار 1000 پیادہ لے کے نجف پہنچ گیا۔ ملائے کائنات زری کے اندر ہے، زمین میں دفن ہے، جہاں پر آدم کی بھی قبر ہے اور نوح کی بھی قبر ہے۔ آدم کے حلقہ چشم میں ہے، یہ مشہور ہے۔ اب وہ آنکھیں کتنی بڑی تھیں پتہ نہیں، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ حلقہ چشم میں ہے۔ میں تو آنکھ کو بڑی نہیں جانتا، میں یہ مانا لیا ہوں کہ شاید مراد یہ ہو کہ چونکہ آدم کے نور چشم ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اور جانے کے بعد وہ نجف میں داخل ہونا چاہا تو مومنین نجف محارب ہوئے، آنے نہیں دیں گے، قتل کرنا شروع کیا، قتل و غارت ہوئی، اور اس کے بعد بیچارے ضعیف پڑ گئے مومنین، اور یہ اندر داخل ہوا تو سیدھے رخ کیا زری کا، اور زری کے پاس جا کے کھڑا ہوا، کہا یا علی ہم نے سنا ہے تم نے ہمارے ماں باپ اور ہمارے دادا و آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، تو آج انتقام لینے جا رہا ہوں، دکھاؤ اپنی قدرت کیا ہے۔ اور ذریعہ مبارک میں چاہا کہ شگاف کرے، تو ذریعہ مبارک سے ایک جگہ سے 2 انگلی مثل ذوالفقار نکلی، اور اس کو ہندوستان کے اس زمانے کے عالم کہ جو ایران و عراق کے علماء تھے مراجع، وہ ان کو علامہ وقت کہتے ہیں۔ آپ لوگ تو خیر پڑھے لکھے ماحول میں ہیں، اب ذرا سا ہر آدمی کو علامہ کہنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ محمد عباس صاحب، مفتی محمد عباس صاحب قبلہ اللہ مقامہ علامہ دہر کہلاتے تھے۔ ان کی کتاب رواح القرآن، اس میں انہوں نے لکھا اس واقعے کو، تو 2 انگلی مثل ذوالفقار نکلی اور اس کے کمر پہ لگی 20 سے 2 ہو گیا، اور برابر سے 20 سے 2 ہوا، ذرہ برابر نہ کمی اور نہ زیادتی۔ آپ سوچیں اب غور کریں، عدل کی شدت یہ ہے کہ انگلی جہاں بھی لگ جائے علی کی برابری رہے گی، مساوات، ہاتھ جہاں پر بھی آ جائے مساوات۔ اور لکھا ہی جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا سلطان مراد، وہ اپنے دور میں جب سنا تو گیا زیارت کے لیے مولا کی، عجیب و غریب فقرہ لکھتے ہیں کہ دور سے دیکھ کے گھوڑے پر سے گر پڑا، نیچے اتر گیا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نیچے آ گئے؟ جب وادی نجف دیکھا تھا، جب کہنے لگا کہ کیا کرتا، جب میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا تو میرے پورے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، اس لیے میں گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ لوگوں نے کہا ابھی بہت دور ہے، ذریعہ پیدل نہیں جا پاؤ گے، تو کہا ٹھیک ہے استخارہ دیکھا جائے کہ پھر میں گھوڑے پہ سوار ہوں یا نہیں۔ تو جیسے ہی استخارہ کیا قرآن سے تو آیت نکلی فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتی اتار دے، إِنَّكَ وَاضِعُ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ جب موسیٰ گئے تھے طور پر تب یہ آیت آئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا جوتی اتار دے۔ اس کے معنی طور پر گئے کاہے کے لیے تھے موسیٰ؟ سمجھے نا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، جو نور چمکا تھا وہ کون سا نور تھا، اندازہ لگائیں آپ، ایک نور کو برداشت نہیں کر سکے موسیٰ۔ جبریل 24 گھنٹہ کے آنے والے سمجھ نہ سکے کتنے ہیں اس کے اندر، شدت نور کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔
بہرکیف عرض خدمت یہ ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام راس و بنیاد قرابت دار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اصل و اساس قرابت دار، یہ دو شخصیتیں، یہ ایک مطلب۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اجر رسالت، تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں 2 روز۔ اجر رسالت کیوں مانگا اللہ نے؟ محبت کو۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت اور پیروی کرو۔ پس نشان محبت اطاعت سے ہے۔ تو اب جو اجرت مانگی جا رہی ہے مودت اور محبت، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خالی دل میں رکھ لیا محبت۔ اظہار محبت اطاعت علی و زہرا سے۔ اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہی دین اپنائیں جو علی کا ہے، وہی دین اختیار کریں جو زہرا کا۔ اطاعت زہرا و علی یہ ہے محبت اور اجر رسالت، لازم ہے، ملزوم ہے۔ جہاں پر ان دونوں کی محبت آئے اطاعت، اور جہاں پر ان دونوں کی اطاعت آئے محبت، ان دونوں سے محبت، بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی، اور بغیر اطاعت کے محبت کا اظہار نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو محبوب کی ادائیں خود اپنے اندر رچا بسا لیتا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ مگر یہ اطاعت و اتباع کے مسئلے سے ایک بات کہتا چلوں تاکہ ذہن سے آپ کے یہ نہ نکلنے پائے کہ اطاعت و اتباع کے معنی کیا ہیں۔ خود آیت نے صاحب کیا، میں کچھ نہیں ہوتا ہوں، آیت نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں یہ کیا ہے؟ جب ہم نے اطاعت کر لیا تو گناہ کہاں سے آ گئے؟ گناہ تو آنے نہیں ہے، گناہ کیسے؟ ہم نے اطاعت کر لیا۔ اطاعت کے معنی ہے کہ رسول کی پیروی کر رہے ہیں، رسول غلط تھوڑی بتائیں گے، جو رسول کریں گے وہی ہم کریں گے، جو رسول کہیں گے وہی ہم کہیں گے، تو پھر گناہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سمجھانا ہے کہ لاکھ اطاعت کر جاؤ مگر معصوم نہیں بن سکتے ہو، معصوم نہیں بن سکتے ہو۔ اطاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی سیرت اپنا لیا تو گناہ سرزد ہی نہ ہوگا، وہ تو تمہاری فطرت میں ہے گناہ سرزد ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ سہو ہے، نسیان ہے، بغیر سمجھے بوجھے بسا اوقات اقدام کر دیتے ہو تو وہ سارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ پس خلاصہ اطاعت یہ ہے کہ جیسے نبی نے کیا ہے ویسے کرو، جیسے علی نے کیا ہے ویسے کرو، یہ ہے اطاعت۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دن اور رات اپنا کردار جو ہے ایسا ہی ڈھال لو کہ معصوم بن جاؤ، وہ بن ہی نہیں سکتے تم۔ مطلب یہ ہے کہ اور کھول کے کہوں کہ سمجھ لو اطاعت کیا ہے، کہ نماز پڑھو تو ویسی پڑھو جیسے علی نے پڑھا ہے، روزہ رکھو تو ویسا رکھو جیسا علی نے رکھا ہے، زکوٰۃ دو تو ویسے دو جیسے علی نے دیا ہے، خمس ادا کرو تو ویسے دو جیسے آل محمد نے بتایا ہے، انہوں نے خمس بتایا ہے کہ کیسے دیا جاتا ہے، توجہ ہے۔ تو یہ ہے اطاعت، جیسے علی نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی پڑھو، جیسے علی نے نماز ادا کی ہے ویسے ہی ادا کرو۔ اب اگر علی نے نماز کی اہمیت اس قدر دیکھی ہے کہ جہاں پر ذہن ایسے ہیں کہ وہ سمجھیں گے کہ علی نماز کے مخالف ہیں، تو اس لیے چلتی ہوئی تیروں کے درمیان مصلی بچھایا،
تاکہ دنیا سمجھے کہ ہم نماز کے مخالف نہیں ہیں، اور جہاں پر رسول کا سر زانو پر تھا وہاں پر وقت نماز تھا مگر علی بیٹھا تھا، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ محمد و آل محمد کی عظمت کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کہ ایک طرفہ بیان نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف دیکھیں۔ زندگی میں اتار و چڑھاؤ آتا ہے، ہر جگہ پہ کہیں کمی ہے کہیں پہ زیادتی ہے، تو ہر ایک کا حل جو ہے وہ موجود ہے سیرت کے اندر، کہ کیا چیز سامنے آئے اہمیت دیکھنی ہے۔ رات بھر میں نہیں کہتا، امام سجاد علیہ السلام کہ عجب تو مجھے تعجب ہے کہ میرا بابا اور میرا دادا ایک شب میں قرآن بھی ختم کرتا تھا اور 1000 رکعت نماز بھی پڑھتا تھا۔ تب 10 ہے معصوم کی کہ علی بن ابی طالب 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، مگر یہ نماز جو 1000 رکعت ادا کرتے تھے ایک فقرے پہ 1000 ایک طرف اور نیند ایک طرف، ایک فقرے میں کہ سو کے بستر پہ اب ہاتھ جوڑ لیتے یا رسول اللہ انہی نمازوں کے لیے تو آپ ہجرت کر رہے ہیں، میں گھر پہ چھوڑ دوں یہ نماز تو میں پڑھوں گا۔ جو ہے یہ فکر جو چل رہی ہے، یہ فکر جو چل رہی ہے اس کی اصلاح یہاں سے لینی ہے، سیرت سے لینی ہے، مگر سیرت سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کہہ دیتے انہی نمازوں کے لیے تو سب کیا دھرا ہے، وہی علی کا جملہ ہے۔ جب پیش کرتے فضیلت نماز میں تو کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ علی تیر چل رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور آپ نے مصلی بچھا دیا، تو انہوں نے کہا انہی نمازوں کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کچھ ہو تو نماز ہی اصل ہے۔ تب یہاں کہیے یا علی انہی نمازوں کے لیے تو جان دے رہے ہیں آپ، اور میں کیوں پڑھوں، میں کیوں رہوں آپ کی بستر پہ سوؤں، آپ جانیے آپ کا کہاں جانے، میں تو نماز پڑھوں گا، کیوں نہیں کہا؟ لیکن آپ نے بتانا چاہا کہ اہمیت الگ الگ ہے۔ توجہ رہے، یہاں پر محمد اور نماز میں ٹکراؤ ہے، توجہ کرو، وہاں پر جنگیوں میں کافروں مشرکینوں منافقین کے درمیان اور نماز میں ٹکراؤ ہے۔ وہاں پر تیر چل رہے ہیں تو میں مسلح بچھا کے بتاؤں گا کہ علی نے شب ہجرت ڈرا تھا، میں اس تیر میں ڈرنے والا ہے۔ ہر جگہ اس نے معصوم کے کردار سے بات کو ثابت کروائی، اور اس لیے کروائی ہے تاکہ محبان آل محمد جو ان کے راہ پہ چلنے والے ہیں وہ اپنے عقل اور ہوش سے کام لیں۔ عقل کی ضرورت ہے، دین جو ہے وہ عقل کے اوپر محور کرتا ہے، اس لیے آیا ہے کہ ہر انسان کو جزا دی جائے گی، یدین علی قدر عقلہ، یعنی اس کی عقل کے مطابق اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ معروف ہے تمام، آپ اصول کافی میں دیکھیے، ایک آدمی دن و رات نماز پڑھتا تھا اور ایک آدمی شراب میں دھت تھا، اور ایک مرد پوچھا اس سے آ کر کے کہ تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک سوئی کے ناکے سے ہاتھی کو نکال سکتا ہے؟ کیا حماقت کی بات نہیں کرو، بالکل بھی نکال سکتا، سوئی کے ناکے سے کیسے نکال دے گا؟ اور جو آج اس آدمی کے پاس گئے جو صاحب عقل تھا، پوچھا تمہارا خدا اس سوئی کے ناکے سے ہاتھی نکال سکتا ہے؟ کیا حماقت کی بات نہ کرو، اللہ قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ توجہ کیجیے، پھر جرم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ تنہا عبادت عقل نہیں دیتی، عقل کے ساتھ اگر عبادت کیا جائے تو عبادت انسان کو معراج پہ پہنچا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے اصول کافی معصوم کا اجازت ذرا نہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دین کیا ہے، عقل کے مطابق ہے دین، بے عقل نہیں ہے، فلسفہ عقل ہے اس کے لیے۔ اور اسی لیے عقل اسے کہتے ہیں
کہ ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو سکے اور جس کے ذریعے سے جنت کا حصول ہو سکے، یہ ہے عقل۔ تو پوچھا گیا تھا امام سے کہ پھر کیا ہے معاویہ کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا لیست العقل، یہ عقل نہیں ہے، بل شبیہۃ بالمکر، بلکہ یہ عقل ہے ایسی جو مکاری سے شبیہ ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا بھی معیار ہے کہ وہ عقل جو ہے حجت ہے جو الہی بارگاہ تک پہنچا دے۔ ہر عقل بھی حجت نہیں ہے، اللہ تک پہنچا دے۔ تب دیکھنا یہ ہے دھوکہ نہ کھانا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کہیے کہ وہی تو میں کر رہا ہوں، بھائی وہی تو نماز کی باتیں کر رہا ہوں، وہی تو دعاؤں کی باتیں کر رہا ہوں، وہی تو سجدوں کی باتیں کر رہا ہوں، اب تو اللہ تک پہنچا رہے۔ جی نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ تم کس چیز کے مطابق جانا چاہتے ہو۔ رضایت پروردگار کس میں ہے؟ رضایت پروردگار کس میں ہے؟ اگر رضایت پروردگار اس میں ہوتی کہ 1000 رکعت نماز پڑھتا تو عقل علی نماز نہ چھوڑتی۔ توجہ ہے، دیکھا رضایت اس میں ہے کہ اگر میں بستر پر سوؤں بھرپور طریقے سے اور نبی کی جان بچ جائے تو یہی عین عبادت ہے۔ توجہ کریں، عقل کا استعمال کرو کہ رضایت ہی عین عبادت ہے۔ توجہ ہے، جہاں سے مل جائے رضایت پروردگار وہ عمل عبادت ہے، اور جہاں سے غضب الہی آئے چاہے صورت عبادت بن جائے مگر عبادت نہیں ہے۔ سلام محمد۔ عظمت یہ ہے کہ دین عقل کے مطابق ہے اور مذہب عقل کے مطابق ہے۔ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اطاعت کرو، تو اطاعت بھی عقل کے دائرے سے خارج نہیں ہونا چاہیے، عقل کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ اپنے سمجھ سے کر جائیں۔ اسی لیے بہت سے ائمہ کے اصحاب تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو دھیرے دھیرے چھٹتے چلے گئے، جن کی عقلوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے ایسے چاہنے والے، ایسے ایسے ماننے والے، ایسے ایسے جاننے والے جو سالہ سال بارگاہ ائمہ میں زندگی گزارتے تھے، بارگاہ ائمہ میں زندگی گزارتے سالہ سال، اور اس میں بھی جب انہوں نے امتحان ہوا اس طرح سے اللہ کی طرف سے تو ایک لمحے میں ایمان سے دور ہو گئے۔ آپ دیکھیں 8ویں ایمان کے صحابی بہت سے ہیں جو اس طرح کے، 6ٹھے ایمان کے صحابی بہت سے ہیں جو اس طرح کے ہیں، اور جو صاحب عقل ہیں، صحابی نہیں بھی ہیں لیکن ایک ایک فقرے میں عقل جب استعمال کیا تو ہدایت پر دونوں طرف ہے۔ صحابی امام ہیں، بیٹھتے چلے آ رہے ہیں، 3-4 پشتوں سے بیٹھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ امام نے کہا کہ آپ یوں کریے اور ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ امام کا وقت نہیں آیا، کہا یہ ڈرتے ہیں، پیچھے ہو گئے۔ بچیاں سے کہا کہ یہ ڈرتے ہیں، سب کچھ کیا، دھرا پر پانی پھیر دیا، عمل حق ہو گئے، ختم ہو گئے، دور ہو گئے۔ یہ حق کیا چیز ہے؟ چنانچہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایماندارو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، اور اس طرح مت آواز کرو، گفتگو کرو بلندی کے ساتھ جیسے تم اپنے لوگوں میں بلندی کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، اور اگر نہیں مانو گے فَنَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تو ہم تمہارے اعمال کو حق کر دیں گے۔ اب صرف 2 جگہ کے لیے آیا ہے۔ کافر جو ہے اگر وہ عمل کرتا رہے مومن اور اس کے بعد کفر کر دے اور شرک کر دے تو اعمال حق ہو جاتے ہیں، مشرک بن جائے تو اعمال حق ہو جاتے ہیں، اور اگر نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کر دے تو اعمال حق ہو جاتے ہیں۔ بھائی کافر کے حق ہوتے ہیں، اور جو آواز بلند کرے نبی کی آواز پر اس کے اعمال حق ہوتے ہیں، برابر کا درجہ دیا ہے۔ کہ معنی ہے آواز بلند کرنے والا کفر و شرک سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں حق ہو جاتا ہے؟ حق کے کیا معنی ہے؟ کہا نابود، یعنی گویا نہ تھا، پہلے سے نہیں تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ
تم نے سال بھر 2 سال 4 سال 50 سال نمازیں پڑھی ہیں، اور تم نے 10 سال 12 سال 20 سال نمازیں پڑھی ہیں، 23 سال نمازیں پڑھی تم نے، مگر آج حق ہو جائے گا کیونکہ تم نے آواز بلند کر دی، آواز بلند کی حق ہو جائے گا۔ یہ حق کیا ہے؟ نابود، یعنی جو کچھ کیا تھا نہیں کیا تم نے، کچھ بھی نہیں کیا، سب ختم ہو گیا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مثال دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریے۔ شاید اس طرح سے ہو سکتا ہے، حق ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی ہے، غلام ہے ایک آقا کا، 20 سال 25 سال خدمت انجام دیا، اور ایک دن دہاڑن نکلا باہر غصے میں اور آقا کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب بتائیے 20 سال کی خدمت ایک طرف اور یہ قتل ایک طرف، کیا آقا جو ہے اپنے غلام کو خوش رہے گا؟ خوش رہے گا؟ آپ بتائیے، کہیں نہیں خوش رہے گا نا، ناراض ہو جائے گا، کہے گا ارے بھائی 20 سال خدمت کی 25 سال خدمت کی، کچھ تو لحاظ رکھیے۔ جواب دے گا میرے بیٹے کو قتل کیا، اس ایک نے سب پہ پانی پھیر دیا، اور اس کے برعکس 20 سال 25 سال بہت ستایا، لیکن ایک شب ایسی آئی کہ بیٹے کے قاتل منڈلا رہے تھے، اس نے بیٹے کے اوپر جان نثار کرنے کی کوشش کی، مرا بھی نہیں، بیٹا بچا لے گیا۔ اب بتائیے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی تمہارا قاتل ہے، کما ہوا کرے، بیٹے کو تو بچا لیا۔ آپ سمجھے؟ حق تو نابود کے کیا مانی ہے؟ اگر آپ زندگی بھر کرتے رہیں اور ایک کو بھی تم نے اذیت پہنچا دی تو تمہارے سارے اعمال ختم ہو گئے، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا، ایک کو بچا لیا تو سیدھے جنت چلے گئے۔ جس اللہ نے ہماری اور تمہاری فطرت میں یہ دیا ہے کہ کچھ نہ کرنے کے بعد ایک اتنا بڑا کام کر دیا کہ سارے نہ کرنے والی چیزیں جو تھیں اس کے برابر ایک کو توڑ لیا گیا۔ توجہ کیجیے، جس نے ہماری فطرت میں اتنی بڑی رحمانیت دی ہو، اس کی رحمت کا کون تقاضا اندازہ کرا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا تم نے، کہا ٹھیک ہے ایک کلمہ پڑھ لو، آج ہی آ جاؤ، دیکھو اعمال سب ہم تمہارے جتنے خراب تھے اچھے کر دیتے کہ نہیں۔ یہی معنی ہے قرآن کے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو جو ہے کھانے کے کیا معنی ہے؟ سب کچھ برائی کرتا رہا مگر ایک نیکی ایسی کی کہ غلام تھا، برائی کرتا رہا مگر ایک نیکی ایسی کی کہ بچے کی جان بچا دی، تو ساری برائیوں پر پانی پھر گیا۔ اب ایک نیکی جو ہے اس کو نجات تک پہنچا دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا لیتی ہیں۔ توجہ ہے، اور شاید اسی کے پیش نظر کا ہوگا پیغمبر نے کہ حب علی یاکل الذنوب، علی کی محبت تمام گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھایا۔ حسنات ہے، نیکی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کون سا حسنہ ہے جو آپ دن و رات مانگتے ہیں؟ کون سا حسنہ ہے؟ معصوم سے پوچھئے یہ حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، آپ نے نہیں مانگا، نبی مانگ رہا ہے، ابراہیم مانگ رہے ہاتھ اٹھا کے، ابا رہا مجھے حسنہ دے دے۔ ارے ابراہیم اب کیا چاہو گے؟ نبوت تھی ملی، خلت تھی ملی، امامت تھی ملی، اب کون سا حسنہ چاہیے؟ توجہ ہے، اب ایک ہی باقی رہ گئی ہے۔ توجہ ہے، اب ایک چاہیے، نبوت بھی ملی جس سے، خلت بھی ملی جس سے، توجہ ہے، امامت بھی ملی جس سے، وہی دل میں باقی رہ جائے۔ توجہ ہے، وہ ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ اگر محبت علی باقی رہ جائے تو اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، اس آخرت میں بھی حسنہ ہے۔ سلام محمد اللہ علیہ۔ یہ محبت ہے جو محبت کارگر ہے، یہ محبت ہے جن رسالت میں اللہ اپنے رسول کے کیے کھڑے پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے۔
آئے ہو مسلمان ہو گئے ہو, غلطیاں کرتے رہو گے, پتا ہے تو غلطیوں کی بھی راہ نکالتا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم, شرط یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرتے جاؤ. نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے یہ پڑھتے ہیں, روزہ ویسے ہی رکھنا جیسے یہ رکھتے ہیں, دین کے سارے احکام ویسے ہی انجام دینا جیسے ہی انجام دیتے ہیں. جو یہ کرتے ہیں ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنا, جو انکار کرتے ہیں ویسے ہی انکار کرنا. جو ہے اب یہ نہیں ہے, پوچھیے آپ نبی سے, آپ لوگ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں, جب سیرت بیان میں ایک ہی چیز دیکھتے ہیں, اس کو کیا ہو گیا؟ صلوات پڑھیں محمد کچھ نبی کریں گے اور کچھ کو نہیں کریں گے. دو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک تو نہیں ہو سکتا, بس کرتے ہی رہے سر. ایسا کیسے ہوگا؟ دنیا میں تو ہر طرح کی چیز ہے, کچھ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ہم لوگ اتنے ضعیف ہیں کہ کریں گے پر زیادہ زور دیتے ہیں اور نہ کرنے کا بیان ہی نہیں ہوتا. لہذا سیرت میں وہ بھی ہے کہ کیا نہیں کریں گے. توجہ رہے, نبی کیا کریں گے؟ جو نبی کرتے جاتے ہیں وہ تقاضائے تولا ہے. کیونکہ یہ محبت ہے تو کرتے جا رہے ہیں, اور جو نہیں کریں گے وہ تقاضائے تبرہ ہے. اب نبی نے کیا کیا؟ نبی نے کیا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, یہ ساری باتیں آتی. نبی نے گفتگو کی, ارے نبی نے تو وہ کیا کہ جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے. آواز آئے قرآن کی, لو کنت فظا غلیظا لانفضوا من حولک. اے پیغمبر, اگر آپ ذرا دل کے موٹے ہوتے تو یہ جتنے گھیرے لگائے بیٹھے ہیں یہ پھول سے اڑ جاتے, ٹھہرتے ہی نہیں, بیٹھتے ہی نہیں, نزدیک ہی نہ رہتے. لیکن وہ تو کہیے اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. جو آپ پیغمبر کی نرمی سے کافی فائدہ اٹھاتے تھے بیٹھنے والے. اللہ نے کہا وہ تو کہیے آپ سب دل نہیں ہیں, ورنہ یہ ایک نہ ٹھہرتا. جو آپ پوچھتے رہتے ہیں کیا پالیسی تھی پیغمبر کی, ان کو بھی گلے لگا رہے, ان کو بھی گلے لگا. پالیسی نہیں تھی, فطرت پیغمبر نرمی ہے, پالیسی نہیں تھی, نرمی ہے. آؤ تم بھی آ جاؤ, آؤ تم بھی آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کل یہ نہ کہہ سکو کہ اگر مجھ کو نزدیک کیا ہوتا تو میں بھی کردار سے متاثر ہو رہا تھا. کل یہ نہ کہہ سکو, بیٹھو, کردار دیکھو اور متاثر ہونے کی کوشش کرو. اب نہ ہو سکو, توجہ ہے, تب یہ تمہارا کھوٹ ہے, میرا کھوٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں عظمت ہے یہ پیغمبر کی کہ آپ کے صفات اتنے قوی ہیں کہ آپ سخت دل بھی نہیں, نرم دل ہیں. اور بیٹھنے والے بیٹھے بھی. تو میں اب یہی کر رہا تھا آپ کے سامنے, اندازہ لگائیں کہ کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. جو کریں گے وہ سیرت ہے تقاضائے تولا, اور جو نہیں کریں گے وہ سیرت ہے تقاضائے تبرہ. تو نبی نے بھی تولا کیا اور نبی نے بھی تبرہ کیا کہ نہیں کیا. ارے بھائی تم تو خالی کہہ کے رہ جاتے ہو, نبی نے تو بھگا دیا, بھگا دیا. اور اس کے بعد ہم سے کہتے ہو ارے یہ نہ کہا کیجیے, نہیں لوگ بھاگ جائیں گے. ارے بھاگیں گے اپنے سے, ہم نے تو نہیں بھاگا. یا رسول اللہ, کیوں بھگایا آپ نے؟ یا رسول اللہ, آپ دل کے رحیم ہیں, رحیم ہیں, آپ کا دل نرم ہے, آپ بہترین اخلاق کے ہیں. یا رسول اللہ کیوں بھگا رہے ہیں؟ پرانی دوستی کا خیال کیجیے. جب نہیں کہتے قرآن پڑھ لے, میں نہیں بھگا رہا ہوں, اللہ بھگوا رہا ہے. کیوں بھگا رہے ہیں؟ اور دیکھیے یہ عجیب و غریب ہے, کہا آواز نہ بلند کرنا نبی کے قول پر. جب نبی کی آواز آئے تو بلند نہ کرنا, اس کے معنی ہے کہ نبی کچھ کہہ رہے تھے. اب جو کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ تو تاریخوں نے لکھا ابن عباس جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ زمین پر ہو جاتی تھی. کیا کاش پیغمبر کے ساتھ نہ ہوا ہوتا,
تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی واہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے عطرت، اپنے اہل بیت۔ جیسے ہی یہ کہا ایک صحابی مقتدر کھڑے ہوئے، کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، ان الرجل لیحجر، یہ مرد جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے۔ توجہ ہے، کتنی بڑی بے ادبی تھی، توجہ کرنا، تاریخ پڑھتا ہوں، اب تم نکال دو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن موجود ہے، موجود ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی، فوراً کہا وہ تو رسول نے یہ کہا ہی نہیں تھا، رسول نے یوں کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی، اللہ اکبر۔ اب کیا تو شیعوں نے کر دیا، اہل بیتی کر دیا۔ ارے شیعوں نے نہیں کہا، سنیوں نے کہا ہے، سنیوں نے کہا ہے، یہی تو ہے نا، اس لیے پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد شیعوں نے نہیں کہا، شیعہ تو بڑے دن سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم دو چیز چھوڑتے ہیں گراں قد، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے اہل بیت۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اہل بیت نہیں کہا تھا، سنتی کہا تھا، یہی تو ہے نا، تم اسی کے دعوے دار ہو کہ سنتی کہا تھا۔ تو میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے جاؤ، پیغمبر کی سنت لینا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ نہیں پہنچے، پیغمبر کی سنت لینا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لینا چاہیے چھوڑنا چاہیے؟ اگر لینا ہے ضروری، نہیں سننے نہ رہ جاؤ گے، لینا نہ ضروری، جب لینا ہے تو پیغمبر کوئی تو چھوڑا تھا، ایک کتاب ایک سنت، تو اب یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ کتاب کافی ہے؟ یہ بتا رہا ہے، اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کتاب و اہل بیت چھوڑا تھا، سنت چھوڑا ہی نہیں تھا۔ بڑی محنت کی بیچارے نے، 150 200 250 صفحے کی اتنی موٹی کتاب لکھ ماری، خالی اسی کے اوپر ہرے وقت ضائع کیا تم نے، ایک فکرے میں سمجھ لیتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، وقت ضائع کیا 250 صفحے لکھ کر کے، انرجی ویسٹ کی تم نے، خالی ایک فکرے میں جان جاتے کہ اصل کیا ہے، کتاب اللہ عترتی واہل بیتی۔ اب کہا کیوں تھا؟ سنتی کہتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سنتی کہتے تو کیا کرتے؟ صحیح کہتے نا کہ ہماری سنت ہم چھوڑے جا رہے ہیں، تو کہاں ہے سنت؟ کہاں ڈھونڈتے تم سنت؟ کہاں ہے سنت؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہاں ڈھونڈنے جاتے تم سنت؟ کہاں ملتی تم کو سنت؟ اب سنت پیغمبر نے نہیں کہا، اہل بیت کہا، تو اہل بیت کیوں کہا؟ سنت کیوں نہیں کہا؟ اہل بیت اس لیے کہا کہ میری سنت اہل بیت ہی سے ملے گی، اس لیے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کرتا جائے وہی ہے سیرت نبی، جو نہ کرے وہی ہے سیرت نبی۔ تو کرنے اور نہ کرنے کو دکھاتا کون ہے؟ کون دکھا سکتا ہے؟ تم دکھاؤ گے؟ آؤ، تم تو بہت دن تک ساتھ رہے ہو، دکھاؤ، ایک ہی حرکت بتاؤ کہ نبی نے جب شب معراج صبر اختیار کیا تھا تو کیسے اختیار کیا تھا؟ دیکھا ہی نہیں، بولتے یا رسول اللہ جب آپ گئے تھے تو راستے میں کیا کیا دیکھا؟ ارے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو دکھاؤ سنت، کون دکھا سکتا ہے؟ تمہاری آنکھیں بتا سکتی ہیں نہیں، چیز دکھاتی ہے جو حرکت ہوتی ہے، جو فعل واقع ہوتا ہے، اسے دکھاتا کون ہے؟ آئینہ، آئینہ سینے میں رکھ دیجئے سامنے، شیشہ سامنے آ جائے گا، ایسے منہ بنائیے گا تو اس میں آئے گا، سیدھا بنائیے گا تو آئے گا، ہاتھ اٹھائیے گا تو آئے گا، ہاتھ رکھیے گا تو آئے گا، شیشہ دکھائے گا، آئینہ دکھائے گا۔ مگر آئینے کا کمال یہ ہے کہ وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا تم کرتے جاؤ، تو اب نبی اہل بیت اس لیے کہے گئے کہ نبی کا پورا قد آدم آئینہ، اہل بیت کے پاس تھا کوئی نہ تھا، فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی جو علی مجھ سے ہے، حسن منی وانا منہ، میں حسن جو حسن مجھ سے ہے، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ تو میرے جگر کی ٹکڑا ہے۔ مطلب یہ ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے اعمال دیکھنا چاہو انہی کے پاس آلو دیکھو۔
کیا ہے وہ سب کرنا ہے اور جو نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، مگر کیسے؟ اہل بیت کے ذریعے سے۔ یہی قرابت دار ہیں۔ اب فلسفہ ہے اجرت مانگنے کا کہ جو میں کرتا گیا وہ یہ کر کر کے دکھاتے جائیں گے، تم بھی اطاعت کرتے چلے جانا، جیسے یہ کرتے جائیں ویسے ہی کرتے جانا، اور جب ویسے ہی کرتے جاؤ گے تو دین الہی بچتا چلا جائے گا۔ دین الہی قائم ہوتا چلا جائے گا۔ تو محبت اہل بیت اس لیے ہے کہ رسول یہ چاہتا ہے کہ میری رسالت قائم ہو جائے۔ اب جو دشمن ہے اور مخالف اہل بیت ہے وہ دین رسول کو قائم نہیں کر رہا ہے۔ تو مسئلہ محبت اہل بیت کی مخالفت اور موافقت کا نہیں ہے، دین کی موافقت اور مخالفت کا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ بس جو کرتا چلا گیا وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ اب جہاں جہاں جیسے جیسے کیا ختم کر دیا، وقت زیادہ ہو گیا، لہذا آپ کے سامنے چند جملے صرف اس متعلق باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا۔ میں نے کہا کہ کتنے ایسے ہیں عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اب جو کچھ بھی اہل بیت نے کیا ہے اور نبی نے کیا ہے عقل کے مطابق کیا ہے، آپ کو عقل لگا کے سوچنا ہے۔ جو سوچے وہ کامیاب ہوئے اور اس پر چلے فیصلہ عقل کے مطابق، اور جو عقل سے کام نہیں لیے وہ ناکام ہو گئے۔ 50 سال اہل بیت کے صحابی رہے لیکن آخر وقت اہل بیت سے جدا ہو گئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہم نے بیان کیا 2-4 واقعات ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ صحابی مقتدر مگر جدا ہو گئے اہل بیت سے۔ اہل بیت اپنے پاس نہیں آنے دیا ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ عقل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور جو صحابی نہیں بھی تھا ایک فطرے پہ ہدایت ہو گئی۔ بس ختم کرتا ہوں، سن لیں آپ۔ جب اپنے زمانے کا سائنسداں، اپنے زمانے کا فلسفی اس بات کے اوپر اتارو ہو گیا کہ قرآن کے تمام تضاد کو جمع کیا جائے جو ایک دوسرے کی ضد آیتیں ہیں، اور جمع کر کے ہم بتائیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایک دوسرے کی ضد نہ آتی، مخالف نہ آتی آیتیں۔ اگر سب جمع کر لیا اس نے، تب پھر ایک شاگرد تھا جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا۔ اس نے آ کے بتایا کہ مولا ایسی کتاب لکھی ہے فلاں شخص نے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے جا کے اتنا پوچھنا کہ جو تم سمجھے ہو قرآن کا مطلب، آیا یہی اللہ کا مطلب ہے؟ اللہ کی مراد یہی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پہنچا تو استاد آپ نے کتاب تو بڑی اچھی لکھی، مگر یہ سوچئے آپ کہ جو آپ نے مطلب لیا ایک دوسرے کے مخالف، آیا یہی مطلب ہے کہ کچھ اور اللہ کا مطلب ہے؟ ٹھہر گیا، عقل لڑائی، اور اس کے بعد کہا یہ جملہ تیرا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ جملہ کہاں سے آیا ہے، بتا دے۔ تو اس نے کہا نہیں میری ہے۔ کہا نہیں تیرا تو ہو ہی نہیں سکتا، سچ بتاتے، سچ بتانے میں کیا جاتا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا یہ جملہ میں قید خانے سے لے کے آیا ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے۔ جیسے ہی کہا فوراً کہا سچ ہے، آپ ہی کو حق ہے، اے فرزند رسول یہ صحیح ہے۔ پوری کتاب جلا دی اور اسلام سے مشرف ہوا۔ توجہ کیا آپ نے، ایک فطرے نے زندگی بدل دی۔ توجہ کیا آپ نے، عقل استعمال کرو تو سیرتیں بدل جاتی ہیں، اور عقل سے کام نہ لو تو سیرتیں بگڑ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد۔ یہ وہ امام ہے جس نے بڑے داغ دیکھے، باپ دنیا سے گیا، پھوپھیاں گئیں، گھر میں عجیب منزلت تھی، باپ ہاؤس ارسٹ، نظر بند، جوانی پوری امام عسکری علیہ السلام کی اسی نظر بندی میں گزر گئی، باپ کے ساتھ اسی گھر کے اندر، بس ایک حجرے سے دوسرے حجرے، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے، باہر نہیں کر سکتے۔ اب اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ غم کی انتہا ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں تاریخ آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ غم کیا ہے۔ دیکھیے آزاداری کا ایک طفیل ہے
میں تو سوچا کرتا ہوں کبھی اگر حسین کا غم نہ ہوتا تو آج سارے غم مندمل ہو جاتے. یہ آپ یاد رکھیں, یہ حسین کے غم کا عطیہ ہے کہ جس طرح حسین کا غم مناتے ہیں اسی طرح اپنے اماموں کا غم مناتے ہیں, اوروں کا اور اماموں کا. اگر مجلس کا سلسلہ نہ ہوتا, مجالس نہ ہوتی, غم نہ بیان کیا جاتا اور واقعی کربلا نہ ہوتا اور وہ نہ سامنے آتا تو یہ 9 اماموں میں سے 8 اماموں کے غم جو بیان ہوتے ہیں یہ بھی ہونے ممکن نہیں تھے. تو لیکن فطرت میں آتے ہی جانتے ہی نہیں کیسے تھا, بس اسی عہد کے لوگ منا کے رہ جاتے. اس لیے عزاداری پر ہر امام زور دیتا چلا گیا, اس لیے زور دیتا چلا گیا تاکہ یہ بنیاد باقی رہ جائے. توجہ کریں آپ, یہ عزاداری عظیم ہے, اس کی بقا امام کی طرف سے بہت مضبوطی سے ہے اور بڑا اس کے اوپر زور تھا ہر امام کو. آپ کسی بھی امام کو دیکھیے, ہر امام غم مناتا تھا, ہر امام فرش ادا بچھاتا تھا. امام سجاد علیہ السلام میں نے کل پڑھا تھا 38 برس تک کربلا میں فرش ادا بچھاتے رہے. کیا ضرورت تھی فرش ادا بچھانے کی؟ اس سے یا مولا فرش ادا مت بچھائیے. اور اسی فرش ادا پر ایک کرسی بھی ہوتی تھی جس کرسی کے اوپر ذاکر بیٹھتا تھا اور امام نیچے ہوتے تھے. اور ایسے ویسے نہیں, کل بھی میں نے پڑھا تھا کہیں گئے تھے اور جب خود اپنا حسینیہ بنایا تھا مدینے میں, باہر مدینے کے, تو وہاں باہر بیٹھتے تھے. عزاداری کے آداب یہ ہیں کہ صاحب عزا خیر مقدم کرے ہر آنے والے کا, اور ان مومنین کا اس لیے کرے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں, اور اس لیے بھی کھڑا ہو کہ اس عزاداری میں وہ بھی بیوی آنے والی ہے کہ جس کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا. وہ بھی آنے والا ہے رسول, وہ بھی آنے والے ہیں امام کہ جن کے آباء و اجداد کی کیفیت یہ تھی اور جن کا بیٹا شہید کیا گیا ہے. 2 طرح کے امام آنے والے اس عزاداری میں. عزاداری کل میں نے ثابت کیا عمل صالح ہے, عمل صالح ہے, اور یہ عین دین ہے. قرآن میں ہے کہ جس کے اوپر جنت کا وعدہ کیا جائے وہی عمل صالح ہے, وہی عمل صالح ہے. یہ عزاداری وہ ہے کہ جس پہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور کل میں نے دونوں چیز پڑھی آپ کے سامنے. خود عمل صالح کا میزان قرآن میں ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. تو یہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو ایماندار ہو اور عمل صالح انجام دے. مطلب عمل صالح پر جنت ہے. نماز پڑھو گے جنت ملے گا, کل فرق بیان کیا. اور اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھی ہم نے آپ کے سامنے. حدیث میں یہ ہے کہ اہل سنت تک میں لکھا ہے, کنز العمال میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کسی کا میرے حسین کے غم میں 1 قطرہ آنسو نکلے تو اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا. بس عزیزو 2 ہی چیز ہے, ایک ہے قرآن اور ایک ہے سیرت رسول. سیرت رسول ہے قول رسول اور فعل رسول. توجہ ہے, دونوں رسول نے کیا ہے, دونوں رسول نے کیا ہے. سیرت رسول میں یہ قول تھا کہ اللہ جنت میں گھر بنائے گا جو روئے, اور یہ عمل تھا کہ دروازہ بند کر لیا تو 3 دن تک کھولا نہیں, حسین پر روتے رہے. ہر ایک نے پکارا, ہر ایک نے پکارا, ازواج نے جا کے پکارا. آخر میں وہ بیٹی گئی جو لفظ جگر تھی, اس نے بھی آواز دیا بابا آ جائیے, بابا آ جائیے, مگر دروازہ نہیں کھلا. حسن گئے دروازے کو پیٹا مگر نہیں کھلا. ایک مرتبہ چھوٹا بچہ گیا, کہا نانا دروازہ کھول دیجیے. کھڑے ہو گئے, دروازہ کھول دیا. کہا میرے حسین اندر آ جاؤ. حسین کو گود میں اٹھا لیا, پیار کرنے لگے اور گریا کرنے لگے. آپ سوچے کیا عظمت حسین ہے عزیزو. آپ غور کریں, فکر کریں. شب شہادت ہے, امام حضرت عسکری علیہ السلام قید خانوں میں انہوں نے عزاداری کی ہے. اللہ اکبر. عظمت عزاداری یہ ہے
कि कैद खानों में इन्होंने आजादारी की है। आप अंदाजा लगाएं, बहुत सी बातें मुझे कहनी थी वक्त के पेश नजर, मैंने सब छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मगर आप ये सोचते जाएं कि आजादारी क्या है, और इसलिए एहसास दिला रहा हूं कि आज और कल सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इसके बाद खत्म हो गए। अब फिर साल भर जिंदा रहेंगे तो फिर ये दिन आएंगे। अल्लाह अकबर। इमामों की गम है, अभी जो आज इमाम शहीद होगा उसकी शहादत में आपको गम मनाना है। उसूल के मुताबिक तो गम का सिलसिला टूटेगा नहीं कभी, साल की साल गम रहेगा। मगर क्या किया जाए, सैयदुल साजिदीन के सामने कातिल हुसैन की कत्ल की खबर आ गई, एक मर्तबा दहाड़ के मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह अकबर, ये मुस्कुराहट आती तो हम भी गमी में रह जाते। ये एक एहसान है सैयदुल साजिदीन का। अजमत यह है कि रसूल गोद में लिए है और रोता चला जा रहा है। फिर बेटी भी आ गई, फिर दामाद भी आ गया, फिर दूसरा बेटा भी आ गया। पूछा, या रसूल अल्लाह, ये किस लिए गिरिया हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? और गिरिया में इजाफा हो गया। उसके बाद फिर बयान शुरू हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, बयान की क्या जरूरत थी? या रसूल अल्लाह बयान क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं जवाब दें ताकि मैली भी बर्पा हो जाए। गमे हुसैन रसूल की ज़बानी, गमे हुसैन जिब्रील की ज़बानी, गमे हुसैन उलूहियत की ज़बानी। अल्लाह अकबर, ये गमे हुसैन की इंतहा है। बस अज़ीज़ान गिरामी, आज शक की तारीकी जब छाई तो ऐसी शक की तारीकी थी कि दोनों में फर्क मैं आपको फर्क मिला रहा हूं। जब बेटा गोद में लिए हुए थे और उसके बाद बयान करना शुरू किया, फातिमा इस बेटे के साथ क्या होगा, एक एक चीज बयान किया। सबने गिरिया किया। उसके बाद इतना पूछा नाना, इतना पूछा बाबा, ये बताइए कि जब ये मेरा बेटा कत्ल होगा तो आप होंगे? क्या नहीं, बात में नहीं होंगे। क्या ये बताइए, जब ये मेरा बेटा कत्ल होगा आप हसन होंगे? क्या नहीं होंगे। क्या ये बताइए, मैं होंगी? क्या नहीं होंगी। क्या ये बताइए, हसन होंगे? क्या नहीं होंगे। क्या बताइए, ये फिर मेरे बेटे पे रोएगा? तो फरमाया, अल्लाह एक कौम पैदा करेगी जिसका जवान पे रोएगा, बूढ़ा पे रोएगा, औरत पर रोएगी, बच्चा बच्चे पर रोएगा। आप गौर करें, आप ऐसा हो जाए कि रोने वालों में नाम आ जाए। अल्लाह अकबर। तारीखें लिखती है, नजफ अशरफ के एक मरजा थे जो एक फजल में बैठे हुए थे, मजलिस हुसैन बर्पा थी, गिरिया मुसलसल हो रहा था। एक मर्तबा वहां बैठने का तरीका उलमा का अलग होता था। उलमा एक सब में बैठते थे मराजे, और छोटे तबके दूसरे सब में बैठते थे, बाकी आवाम बैठती थी। एक मर्तबा जाकिरीन की सब लगी हुई थी, उसमें जाकिरीन बैठे थे, इधर मराजे बैठे थे, सैयद बैठे हुए थे। मर गए वक्त थे जब गिरिया जोश पकड़ा तो धीरे धीरे बैठे उठना नहीं, उठे नहीं, बैठे खिदकते हुए जाकिरीन की सब में जाके बैठ गए। लोगों ने हैरत से देखा कि ये आदाब के खिलाफ कैसे कर दिया। जब मजलिस खत्म हो गई तो हाथ जोड़ के पूछ लिया, ये आपने क्या किया? आपकी जगह छोड़ के वहां चले गए। क्या करूं, मेरी नजरें देख रही थी कि दफ्तर हुसैन सामने है, तो मैं चला गया कि शायद मेरे ऊपर भी नजर कलम हो जाए तो मेरा भी नाम लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। जिक्र हुसैन में कितनी हलावत है, जिक्र हुसैन में कितनी हलावत है। आप गौर करें, ये जिक्र हुसैन वो है कि आज एक अज़ादार, अल्लाह अकबर, आज एक अज़ादार कैद खाने में अपने घर का मातम करते हुए कभी जमीन पर करवटें लेता है, कभी उठता है, कभी बैठता है। अल्लाह अकबर। कोई साथ नहीं है। अजीबो रवायत में फिक्रा मिलता है, रवायत में फिक्रा मिलता है कि जो अज़ादार ऐसा है कि बेटा भी है, वारिस भी है, अज़ादारी भी कर रहा है। आज 8 नहीं हुई, शबे 8 है, अभी अहले हरम पहुंचे नहीं है। मदीना याद आ रहा होगा, मेरे ख्याल में इमाम लाखों सलाम, मदीना याद आ रहा होगा। बस मदीना याद आता था, जहर छिटका हुआ था और जहर की बेताबी छाई, इस कदर छाई कि पानी मांगा, नफ्से खातून ने बढ़ के पानी दे दिया, फातिमा खातून ने बढ़ के पानी दे दिया। अल्लाह को सलाम। कभी फूफी पिला रही है, कभी ज़ादा पिला रही है। आका, जब पानी धार में गया होगा तब से आंसू याद आया होगा। आप गौर करें, कितनी अजीम शख्सियत है। अज़ादार कैद खाने में अज़ादारी कर रहा है। एक रवायत में मिलता है कि आप शहर की शिद्दत से ऊपर उठते थे और फिर बैठ जाते थे, नागहार सामने 4 वर्ष का बच्चा दिखाई दे गया, उठा के गले लगा लिया, गुफ्तगू होती रही,
दरमियान गुफ्तगू थम निकल गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा 4 बरस का यतीम हो गया। आका लाखों सलाम मेरे और आपके इमाम की ये शब ऐसी है कि बाप दुनिया से चला गया, यतीम हुआ। ए आका 4 बरस का फिर था, बाप दुनिया से चला गया। आप पर लाखों सलाम। यकीनन बहुत बड़ा गम है, लेकिन आका ये बताया जब बाप चला गया तो किसी ने तालियां तो नहीं मारा, अरे किसी ने तमाचे तो नहीं मारे। आए सकीना की ताबूत आने वाले हैं। इस ताबूत के एहतराम में, ये ताबूत है, मैं पढ़ने वाला था कि ताबूत के एहतरामात क्या होते हैं कुरान से, लेकिन वक्त नहीं बचा। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, जब बाप दुनिया से चला गया, बेटा है, बेटे ने हुस्न दिलवाया, कफन पहनाया और उसके बाद नमाज का वक्त आया। जब मैयत रखी गई, क्यों? इसलिए कि हाकिम वक्त ही आने लगा और देखने लगा कि ऐसा हो जाए कि ऐलान किया जाए कि जहर से इंतकाल नहीं हुआ। सब तफ्तीश होने लगी और एक एक को पकड़ के दिखाने लगा कि देखो जहर से नहीं मरे, अपनी मौत से मर गए हैं, देखो जहर से नहीं मरे। और उसके बाद तय कर लिया कि कोई और न नमाज पढ़ाने पाए। उनके एक भाई थे, नाम था जाफर। कहा जाफर आ जाओ नमाज पढ़ा दो। जैसे ही जाफर खड़े हुए, पीछे से 4 बरस का बच्चा नंगुदार हुआ और एक मर्तबा रजा पकड़ी। कहा एक तरफ हो जाइए, ये हाथ हमारा है, बस हटे। भतीजे का रोब आया, हटे और नमाज के लिए अल्लाह अकबर का। आका लाखों सलाम, आपने बाप का नमाज पढ़ दिया। अरे 4 बरस की जिसने नमाज अदा कर दी, 26 साल का जवान, देख रहा है बाबा करियर जवान, देख रहा है बाबा मैयत पड़ी हुई है, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। अभी मैं एक फिक्रा पढ़ता हूँ, बस खत्म करता हूँ, बस खत्म करता हूँ। उसके बाद शकी बरामद है। बस आपके सामने अंदाजा लगाए आप कि कितनी अजमत के हामिल थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए और आखिरी इमाम यतीम हो गए, लेकिन बीबियां उसी खाने में जो घर था उसी में थी। हाँ, फूफी भी थी, बहन भी थी, फूफी भी थी, रौजा भी है और बीबियां मौजूद है। लेकिन आका ये बताइए, कोई खबर देने तो नहीं आया, लेकिन हाय असरे आशूर जब हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, एक मर्तबा ये मंजर हुई कि घोड़ा थोड़ी देर के लिए हटा और लोगों ने इधर के घोड़े उधर कर दिए। फिर घोड़ा जो पलट के आया, पेशानी में लगा, रंग के खाने की तरफ गया, सकीना भी लग के निकल गई, घोड़े के बाहों में हाथ डाल दी। एक घोड़े संजना मेरे बाबा को कहा छोड़ा, ए आका आपका ताबूत उड़ गया।
نہیں تم کو